बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हम एक मर्तबा फिर 23 मार्च 2024 को हक खतीब के अड्डे पर जा रहे हैं और मेरी आप सबसे दरखास्त है कि इस मार्काए हक व बातिल में आप खामोश तमाशाई बनने की बजाय अपने हिस्से का किरदार अदा करें, इसलिए कि ये मामला हुर्मत दीन का मामला है, इसलिए कि ये हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, हमारे असलाफ की इज्जत और हुर्मत का मामला है। और इसलिए भी कि इसके अड्डों पर गरीब, बेसहारा, मजबूर, माजूर और मरीज अफराद पर जो जुल्म सितम ढाया जाता है, जिस तरह से उनके साथ लूट मार की जाती है, हम सब का फर्ज है कि उस लूट मार को बंद करवाने में अपना अपना किरदार अदा करें। मेरी इस मुल्क के उलमा से, इस मुल्क के मशाइख से, तलबा और तालिबात से, वकला से, तमाम तबकात से हाथ बांध कर यह दरखास्त है कि खामोश तमाशाई बनने की बजाय फैसला कुन किरदार अदा कीजिए कि आप इस मार्के में किस जानिब खड़े हैं। आपको लगता है सैयद इकरारुल हसन इस मामले में गलत है, बरमला तौर पर इजहार कीजिए और मेरे मुखालिफ डट कर खड़े हो जाइए। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि हक खतीब नाम का यह फ्रॉडिया, हक खतीब नाम का यह फितना दीन इस्लाम का गलत चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहा है, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लेकर अपनी अरबों रुपए की जायदादें बना रहा है, गरीब लोगों के साथ लूट मार कर रहा है, तो फिर खुदा के लिए हर एतबार से अपना किरदार अदा कीजिए, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कीजिए और हमारे साथ चलकर 23 मार्च 2024 को इस फितने के खात्मे में अपने हिस्से की शम्मा रोशन कीजिए। खास तौर पर कल्लर सैयदा के अवाम से, खित्ता पोठोहार के गुजूर अवाम से मैं दरखास्त करता हूं कि इस फितने के खात्मे के लिए 23 मार्च 2024 को हमारा साथ दीजिए, इसलिए कि ये मामला हमारे दीन का मामला है, इसलिए कि ये मामला इस मुल्क के गरीब अवाम के इस्तेहसाल को रोकने का मामला है। हमारे मुतालबात क्या है ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और हमारी तैयारी क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 23 मार्च का दिन हमने इसलिए तजवीज़ किया कि 23 मार्च को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, वो करारदाद पेश की गई कि जिसमें मुसलमानों के लिए एक आज़ाद ममलिकत के क़याम की दाग बेल का आगाज़ हुआ। तो एक ऐसा मुल्क कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया गया, और उस मुल्क के क़याम के हवाले से जिस तारीख़ की अहमियत है, हमने उस तारीख़ का ऐलान किया है ताकि उस तारीख़ तक हम पाकिस्तान के लोगों को मुज्तमअ भी कर सकें, इस शख्स को उस तारीख़ तक मुकम्मल तौर पर बेनकाब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस शख्स की फितना गरी के हवाले से वो सबूत हम 23 मार्च तक कौम के सामने रखेंगे कि आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि आपको डट कर भरपूर तरीके से इस फितने के खिलाफ खड़े होना है और इसके खात्मे में अपना किरदार अदा करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ माह रमज़ानुल मुबारक होगा, हफ्ते की शाम होगी, हम इफ्तार भी कल्लर सैयदा में इसके अड्डे के बाहर करेंगे और हम सहरी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और तब तक हम सहरो इफ्तार का इंतज़ाम वहाँ करते रहेंगे जब तक इस फितने का खात्मा नहीं हो जाता। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसमें अपना भरपूर किरदार अदा कीजिए। हमारे मुतालबात क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, एक आम शहरी की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से हम चाहते ये हैं कि ये शख्स जिस तरह से दीन का एक गलत चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहा है, खत्म नबूवत के मकसद को जिस तरह से ये शख्स नुकसान पहुंचा रहा है, इसका तदारुक किया जाए। सबसे पहले ये शख्स इस बात से अलल ऐलान तौबा करे कि मैं मुंह से कीले और आंखों से जंजीरें बरामद करने के जिन आमाल को, अपने जिन करतबों को, जिन फ्रॉड्स को करामात कहता रहा हूं, उनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक ये शख्स इस बात का बरमला ऐलान और इजहार नहीं करता, जब तक ये तौबा नहीं करता अपने इस अमाल से, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। इसके साथ साथ ये शख्स इस बात को भी तस्लीम करे और अलल ऐलान तस्लीम करे कि मैं ये उछल कूद वाले जिन्नात की जो हाजिरियों का ड्रामा किया करता था, लोग जबान मुंह से बाहर निकाल कर एक्टिंग कर रहे हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दीन का एक अजीब व गरीब नक्शा ये दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये शख्स इस बात का एतराफ करे और इस बात का इकरार करे कि वो आइंदा इस तरह की बेहुदा वीडियोस बनाकर सादा लॉ लोगों को अट्रैक्ट करने और उन्हें लूटने के धंधे को बंद कर देगा। साथ ही साथ ये शख्स इस बात का भी ऐलान करे कि इसने अपने अतराफ में अपने लिए जो एक लक़ब तराश लिया कि मैं सिपा सालार खत्म नबूवत हूं,
اس سے یہ تائب ہو، اس سے دستبردار ہو، اس لیے کہ یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں، پاکستان کے غیور مسلمانوں پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس حلیے اور اس طرح کے کرتب دکھانے والے، اس طرح کی حرکات و سکنات والے شخص کو کیا سپہ سالار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حلیے کا آدمی دنیا کے سامنے پیش ہو اور کہے کہ میں ہوں ختم نبوت کے عقیدے کا سپہ سالار؟ اگر نہیں تو پھر 23 مارچ 2024 کو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کیجئے۔ اس کے علاوہ اس شخص نے ختم نبوت کے نام پر، دین کے نام پر، اور خاص طور پر بیمار اور معذور افراد کو لوٹ لوٹ کر جو اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں، جنہیں یہ تسلیم کر رہا ہے، جس کے ثبوت ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اب یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہ جائیدادیں موجود ہیں لیکن میں نے ختم نبوت سینٹرز کے نام پر یہ جائیدادیں لی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے علماء سے کہ وہ ایک بورڈ تشکیل دیں ختم نبوت سینٹرز کے نام پر، یا ختم نبوت کے عقیدے اور ختم نبوت کی تحریک کے نام پر، اور یہ تمام تر جائیدادیں اس بورڈ کو منتقل کر دی جائیں، اور وہ بورڈ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان اربوں روپے کی جائیدادوں پر واقعتاً مساجد اور ختم نبوت سینٹرز قائم ہوں، کیونکہ اس طرح کے فتنے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ختم نبوت کے نام پر، دین کے نام پر، طریقت کے نام پر، خانقاہوں اور درگاہوں کے نام پر یہ اربوں روپے اینٹھ کر ایک طاقتور شخص بن جائے اور اس دولت کو، اس روپے پیسے کو یہ استعمال کرے اپنے خلاف کھڑے ہونے والے تمام حق پرستوں کے لیے۔ سو اگین علماء کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے جو کہ ان تمام تر جائیدادوں کو ضبط کرے اور وہاں ختم نبوت سینٹرز کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے یہ ہمارے مطالبات ہیں جن کے ساتھ ہم حق خطیب کے اڈے کلر سیداں پر جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس اڈے کو بند کروا کر اپنے یہ مطالبات تسلیم کر کے ہی وہاں سے واپس لوٹیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات میں میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، میری کوئی غلط توقع ہے یا کوئی غلط مطالبہ ہے، آپ برملا طور پر میرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس ملک کے علماء سے، اس ملک کے مشائخ سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ پلیز یہ ضرور بتائیں، اگر میں غلط ہوں تو کہیے کہ اقرار الحسن اس معاملے میں غلط ہے، اور اگر حق خطیب غلط ہے تو پھر کم سے کم آپ حق کے ساتھ کھڑے ضرور ہو جائیے۔ اور 23 مارچ سے پہلے اگر یہ شخص جس طرح یہ باقی لوگوں کو آج کل انٹرویوز دے رہا ہے، اپنی بیل سے باہر آ گیا ہے، ہمیں بھی اس طرح سے بلائے، ہم اس کے سامنے وہ تمام تر سوالات رکھیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، وہ تمام تر ثبوت رکھیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، تو پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ اور میں ایسا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی یہ تاثر نہ لے کہ ہم لوگوں کو لے کر اس لیے وہاں جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کا کوئی خوف ہے۔ میں نے اکیلے جا کر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک مرتبہ اپنا فرض نبھا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میں پھر اکیلا جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ شخص ہمیں انٹرویو دینے کے لیے بلاتا ہے، میں اس شخص سے کسی بھی طرح سے خوف زدہ نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اڈے کے باہر پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ اس طرح کے فراڈیے، اس طرح کے جال ساز ہمارے سپہ سالار نہیں ہیں، یہ لوگ دین کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت کے نمائندہ نہیں ہیں، ان کا پیری فقیری کے ساتھ، اس کا طریقت کے ساتھ، تصوف کے ساتھ، خانقاہوں یا درگاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات دنیا پر واضح کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر وہاں جانے کی ضرورت ہے بصورت دیگر۔ میں 23 مارچ سے پہلے ایک مرتبہ پھر اکیلا جانے کے لیے بھی اس شخص کے اڈے پر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ شخص بھاگے گا۔ اگر یہ ہمیں انٹرویو دیتا ہے تو لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں، کون حق پر ہے اور کون لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ چلیں ہم ایک بار حق خطیب کے پاس چلے گئے، ہمارے دروازے بھی اس شخص کے لیے کھلے ہیں، یہ آنا چاہے، اپنا موقف پیش کرنا چاہے، کیمروں کا سامنا کرنا چاہے، لائیو کیمروں کی موجودگی میں یہ جو بات کرنا چاہے، ہم پر کوئی الزام لگانا چاہے، اپنی کوئی وضاحت دینا چاہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں۔ یہ بھی ذرا جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرے نا، ہم چل کر جا چکے ایک بار اس کے اڈے پر، پھر جانے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ 23 مارچ کو بھرپور قوت کے ساتھ جائیں گے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس طرح کے فراڈیے اور جال ساز، اس طرح کے بد وضع لوگ، بد کردار لوگ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں، ہمارے عقیدے کے نمائندہ نہیں ہیں، اسلاف کے نمائندہ نہیں ہیں، تصوف کے اور خانقاہوں اور درگاہوں کے نمائندہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ شخص بھی تو ذرا ہمت کا مظاہرہ کرے، آ جائے، ہم بھی دنیا کو دکھائیں کہ ہماری مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے اور اس کا موقف ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیکن 23 مارچ کو
کلر سیدہ میں حق خطیب کے اڈے کے باہر اکٹھے ہو کر پاکستان کے غیور مسلمان دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو اس طرح کے فراڈیے حق خطیب کی طرح کے جال ساز دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کے نمائندے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ہماری توقعات دنیا سے کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم صحیح معنوں میں علماء اور مشائخ کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں اس کام کا آغاز کریں گے تاکہ دنیا کو صحیح معنوں میں ہم اپنا عقیدہ اور اپنی بات سمجھا سکیں۔ تو اس رمضان میں انشاءاللہ اس شیطان کو بند کروانے کے لیے ہم سب مل کر اس مارکے کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ 23 مارچ 2024 کو اور 23 مارچ تک ہر دن اس شخص کے چہرے سے ہم نقاب اتارتے رہیں گے مکمل ثبوتوں کے ساتھ۔